ناظرین، سیاہ انٹرنیٹ ڈارک ویب انٹرنیٹ سائٹوں کی پوشیدہ اجتماعی ہے جو صرف ایک خصوصی ویب براؤزر کے ذریعے قابل رسائی ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی سرگرمی کو گمنام اور نجی رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو قانونی اور غیر قانونی اطلاق میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ڈارک نیٹ غیر قانونی سرگرمی، جسے غیر قانونی تجارت، فورم اور پیڈوفائل اور دہشت گردوں کے لیے میڈیا ایکسچینج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈارک ویب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ٹور نامی ایک گمنام براؤزر استعمال کرنا ضروری ہے۔ ٹور براؤزر آپ کے ویب پیج کی درخواستوں کو دنیا بھر کے ہزاروں رضاکاروں کے ذریعے چلائے جانے والے پراکسی سروس ایک سیریز کے ذریعے بھیجتا ہے اور آپ کے آئی پی ایڈریس کی شناخت کرتا ہے۔ ناظرین، انسانوں سے آباد اس دنیا میں یقیناً کسی کونے میں طاغوتی طاقتوں نے اپنا بھی جہان آباد کر رکھا ہے، جہاں غیر اخلاقی اور کراہت امیز سرگرمیاں رات کی تاریکی میں انجام دی جاتی ہیں۔ عموماً ویرانے، گورستانے اور گنجان آباد علاقے شیطانی سرگرمیوں کے لیے محفوظ سمجھے جاتے ہیں اور عام انسان ان سے خوف کھاتا ہے۔ ظاہر کی آنکھ سے ڈھکی کچھ ایسی ہی دنیا ڈارک ویب کے نام سے دنیا انٹرنیٹ پر پائی جاتی ہے، جہاں تک رسائی ایک خاص طبقہ ایک خاص کرنسی سے اور ایک خاص سرگرمی کے لیے حاصل کرتا ہے۔ ڈارک ویب پر موجودہ لال کیمرے لائیو جنسی جرائم کا گڑھ ہیں۔ بچوں سے بدفعلی کرنے والے امراء کثیر تعداد میں بٹ کوائن کے عوض نومولود بچوں سے لے کر 13 سالہ بچوں سے بدفعلی کے علاوہ ان کو ایذا، رسائی، غیر انسانی تشدد اور پھر قتل ہونا دیکھ کر اپنی بیمار ذہنیت کی تسکین کرتے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر ایسے منظم گروہ منشیات انسانوں کی اسمگلنگ کے علاوہ گور پرون بڑی تعداد میں بناتے ہیں اور خاص ناظرین تک باہم پہنچاتے ہیں۔ گور پرون جاپانی پور انڈسٹری کی ایک صنف ہے جس میں انسانوں کو جنسی عمل کے ساتھ آہستہ آہستہ بہیمانہ طریقوں سے قتل کیا جاتا ہے۔ ایک عام انسان ایسے منظر نہ سوچ سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کی آمد کے ساتھ ایسی فلموں کی بڑی مارکیٹ سامنے آئی۔ وقت کے ساتھ حقیقی مناظر کی عکس بندی ضرورت بنتی گئی۔ اس ڈیمانڈ کو حقیقی شکل دینے کے لیے بالغ افراد کے بجائے بچوں کا انتخاب کیا گیا۔ ان میں مزاحمت کم سے کم ہوتی ہے اور ان کی چیخیں اور آہیں تشدد پسندوں کو زیادہ ذہنی تسکین پہنچا سکتی ہیں۔ چونکہ دنیا کے سب ممالک میں چائلڈ پورنوگرافی ممنوع ہے، تو ڈارک ویب جہاں پہلے ہی غیر اخلاقی اور غیر قانونی سرگرمیاں جاری تھی، اس کو محفوظ سمجھتے ہوئے یہاں ایسے لال کیمرے بنائے گئے جہاں انسانیت سوز کھیل کھیلا جا سکے۔ اس کراہت امیز کاروبار کو چلانے والے اور فیض اٹھانے والے جتنے ملعون ہیں، اتنی بااثر اور صاحب حیثیت بھی ہیں۔ رقم کی ترسیل کے لیے بٹ کوائن جیسی محفوظ کرنسی کا انتخاب ان کے شاطر ذہن کی غماز ہے۔ بٹ کوائن مالیاتی لین دین کی خاطر بنائی گئی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو کسی بینک کی محتاج نہیں، جسے آپ کسی بھی کرنسی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس وقت ایک بٹ کوائن کی قیمت 13.5 لاکھ روپے چل رہی ہے اور سینٹ بینک نے اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ گویا قانونی طور پر اس کرنسی میں ادائیگی پاکستان میں ممنوع ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ آئی ایکسپرٹ جو ان گروہوں نے ڈارک ویب چلانے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، کئی بٹ کوائن کے ویورز نیم اور پاسورڈ بناتے ہیں۔ اس کبھی کاروبار کے خریدار پڑھے لکھے سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے امراء ہیں جن کا تعلق یورپ، امریکہ اور دوسرے ممالک سے ہے۔ یہ ذہنی مریض امراء غریب ممالک اور بعض اوقات اپنے ممالک میں موجود نوزائیدہ بچوں کو ریپ اور قتل ہوتا دیکھتے ہیں۔ لائیو آنے کی رقم زیادہ ہے، جبکہ ایسی ویڈیوز بنانے اور بانٹنا ہر خریدار کے لیے ضروری ہے۔ امریکی اخبار بلوم برگ کے مطابق 2014 میں چائلڈ پورن کے 11 لاکھ واقعات رجسٹر ہوئے اور ڈارک ویب پر ان کے ہونے کے شواہد بھی ملے۔ 2019 میں یہ تناسب 1500% بڑھ کر 1.86 کروڑ ہو چکا ہے، جو ایک ہوش ربا اضافہ ہے۔ اس کے بعد ایک لمبی فہرست سے زینب قتل کیس سے لے کر سہیل ایاز نامی اکاؤنٹ کے پکڑے جانے تک موصوف اٹلی اور برطانیہ میں سزا یافتہ ہیں۔ اس کبھی مافیا کے سرگرم کارکن کی حیثیت سے پاکستان میں فعال رہے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر اس دھندے کا علم 1999 میں FBI کے ایک آپریشن سے ہوا، جس میں کئی ویب سائٹوں تک رسائی حاصل کر کے ایسے ویورز تک پہنچا گیا
امریکہ، یورپ اور ہمارے پڑوسی ممالک بھارت میں ایسے مجرمین کی سزا کچھ سال جیل اور جرمانہ ہے۔ حالانکہ جتنا یہ سنگین جرم ہے، اس کی سزا کہیں زیادہ سخت ہونی چاہیے۔ مجرم کی شخصیت اور نفسیات کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے لوگوں کو پیڈوفائل کہتے ہیں۔ پیڈوفائلیا ایک ذہنی بیماری ہے جس کی توجیہ فی الوقت مشکل ہے۔ قیاس یہی ہے کہ جنسی گھٹن کا مار ذہن یہ عمل سب سے آسان ٹارگٹ بچوں میں تلاش کرتا ہے، یوں مفعول آگے جا کر فائل بنتا ہے۔ اس طرح تشدد پسندی اور ایذا رسائی بھی ایک ذہنی عارضہ ہے۔ تاحال اس بیماری کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ سینٹ نے 2014 میں چائلڈ پروٹیکشن سسٹم کے نام سے ایک بل پاس کیا تھا، جس کے تحت کم سے کم سزا 7 سال قید اور جرمانہ ہے، سزائے موت یا عمر قید میں تبدیل کرنے کی تجویز دی جا چکی ہے۔ ناظرین، اس ساری ویڈیو میں تحقیق کے بعد ہمیں جرائم میں امیر اور غریب کا ایک منفرد تعلق نظر آیا۔ تیسرے درجے کے ممالک کے بچے زیادہ تر نوالا بنتے ہیں اور جرم کرنے والے مقامی حریص انسان ہوتا ہے، جبکہ اس کے صارفین کی بڑی تعداد امریکہ، یورپ، برازیل، جاپان اور کوریا میں آباد ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین سے یہی درخواست کریں گے کہ آپ کبھی بھی اس سائٹ پر جانے کی غلطی نہ کریں۔ اس طاغوتی جال میں جو پھنس جاتے ہیں پھر وہ کبھی نہیں نکل سکتا۔ اور ایسی انفارمیٹڈ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہباں۔